سہیل برائچ کا کالم یہ انصاف نہیں۔ براڈ شیٹ معاملے پر تحقیق کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ انصاف کے تقاضوں پر کسی بھی طرح پوری نہیں اترتی۔ عدل و انصاف غیر جانبداری کا تقاضا کرتا ہے اور اس کا کم از کم معیار یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے لیے جن فاضل جج جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کا نام دیا گیا ہے وہ پاناما کیس کے فیصلے میں بھی شریک تھے اور شریف خاندان کو ان کے حوالے سے کئی تحفظات ہیں۔ ایسے میں انہیں تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ بنا کر ان سے فیصلہ کروانا نہ تو انصاف ہوگا اور نہ ہی اسے شفاف کہا جا سکتا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی شہرت قابل اور فاضل جج کی ہے، مگر حسین نواز شریف اپنی ملاقاتیوں کو وہ کاغذ دکھاتے ہیں جس میں ریٹائرڈ جج صاحب نے نیب کے ساتھ کام کرنے کے دوران شریف خاندان کے خلاف تحریری تبصرے لکھ رکھے ہیں۔ شریف خاندان کے حامی فاضل جج صاحب پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے جو لوگ اکٹھے کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے شریف خاندان کے سیاسی مخالف تھے اور ان سب کے نام انہی فاضل جج صاحب کی مشاورت سے طے پائے تھے اور انہی کے کہنے پر بجائے ریگولر کال کرنے کے واٹس ایپ کے ذریعے متعلقہ افسر سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ پاناما کیس کی سماعت کے دوران بھی بہت سے ایسے واقعات، اشارے اور پیغامات مشہور ہوتے رہے جن میں فاضل جج صاحب کا نام آتا رہا اور اس معاملے میں ان کا کردار متنازع لگ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے ایسے شخص کو تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ بنانا سراسر ناانصافی ہے جس کا کردار پہلے سے ہی متنازع ہے اور ایک فریق یعنی شریف خاندان انہیں غیر جانبدار سمجھتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس کمیٹی کی سربراہی کسی اور کو سونپے تاکہ پہلے ہی دن سے تحقیقاتی کمیٹی کو جو متنازع رنگ مل رہا ہے وہ ختم ہو۔ دوسرا معاملہ فاضل جج صاحب کا ہے۔ انہیں خود ہی ایسی کمیٹی کی سربراہی قبول نہیں کرنی چاہیے کہ جج صاحب پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو اعتراض ہوگا، کیونکہ وہ خود نیب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لہٰذا وہ نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان معاہدے کی غلطیوں کا غیر جانبداری سے کیسے جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ان اعتراضات اور اپوزیشن کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود جج صاحب حکومت سے معذرت کر لیں اور کسی اور منصف کو موقع دیں۔ اگر فاضل جج صاحب اس تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ رہے تو جہاں ان کے موجودہ کردار پر سوال اٹھے گا وہاں ماضی کی راکھ میں دیے ہوئے پاناما کیس کے کئی سربستہ راز بھی سامنے آتے جائیں گے۔ پاکستان میں انصاف کے ایوانوں میں عوامی توقعات ویسے بھی کم ہی پوری ہوتی ہیں۔ جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے تک بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جب عدلیہ نے شفاف انصاف کی بجائے طاقت کے حق میں اپنے ترازو کو جھکا دیا اور یوں عدل و انصاف اور معیار و وقار کے زوال کا باعث بنتی رہی۔ براڈ شیٹ معاملہ ایک فروئی معاملہ ہرگز نہیں، یہ کرپشن ایشو ہی کا ایک حصہ ہے اور اس میں احتساب کرنے اور احتساب ہونے والے دونوں کے کرداروں کا تجزیہ اور ہر ایک کا رول سامنے آ جائے گا۔ اب جب کہ عدلیہ آزاد ہے، ملک میں جمہوریت ہے، بظاہر عدلیہ اور حکومت پر کوئی دباؤ نہیں، ایسے میں عدلیہ کو خود آگے بڑھ کر ماضی کے داغوں کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے اور براڈ شیٹ کے معاملے کی ایسی شفاف تحقیقات کرنی چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ احتساب کے نام پر اصل میں کیا ہوتا رہا ہے اور کون ہے جو قصوروار ہے۔ تزادستان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ موسم کی بڑھتی دھند کے ساتھ سچ بھی دھند کی لپیٹ میں ہے۔ نیب اور احتساب کے ادارے اپوزیشن کو کرپٹ قرار دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پاناما مقدمے میں نواز شریف کو نااہل قرار دے رکھا ہے، جبکہ شریف خاندان کے حامی برسر عام یہ کہتے ہیں کہ انہیں پاناما میں نہیں اقامہ رکھنے پر سزا ملی ہے اور ان کے وکلاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقامے کا معاملہ مقدمے کی سماعت کے دوران کبھی زیر بحث نہیں آیا۔ زرداری خاندان پر نیب یا احتساب کے جتنے بھی ریفرنسز یا مقدمات درج کروائے گئے ہر ایک معاملے میں عدالتوں نے انہیں بری کیا۔ گویا اگر حکومت کے پاس الزامات کی ایک لمبی فہرست ہے تو اپوزیشن کے پاس اپنے دفاع کا بھی وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تنازعات کا فیصلہ کرنے والا فریق یعنی عدلیہ بے شمار فیصلے کرنے کے باوجود سچ کے گرد لپٹی دھند کو صاف نہیں کر سکا۔ اب بھی احتساب اور انصاف کے حوالے سے سوالات، اعتراضات اور تحفظات پوری طاقت سے موجود ہیں۔ براڈ شیٹ معاملہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک نادر موقع تھا کہ وہ ایک صاف، شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کر کے حق اور سچ کو سامنے لاتے، لیکن انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی کو متنازع بنا کر پہلے ہی دن سے اس کام کو جانبدارانہ رنگ دے دیا۔ اپوزیشن کے حامی تو پہلے ہی دن اسے متنازع قرار دے دیں گے، بلکہ اپوزیشن کو موقع مل جائے گا کہ وہ احتساب، پاناما کیس اور براڈ شیٹ کا نام لے کر حکومت کو ہدف تنقید بنائے۔ تزادستان میں سیاست اور عدلیہ کو الگ کرنا شروع ہی سے مشکل رہا ہے، اس لیے عدلیہ کے سیاسی کردار پر سوال اٹھانا لازم ہے۔ جب سے نئی اور آزاد عدلیہ تشکیل پائی ہے اس وقت سے اس اعتراضات بھی بھر گئے ہیں۔
جسٹس افتخار چودھری کی بطور چیف جسٹس بحالی آزاد عدلیہ کی کامیابی تھی۔ توقع تھی کہ آزاد عدلیہ توقعات پر پورا اترتے ہوئے کم از کم ملک میں شفاف انصاف کی بنیاد رکھ جائے گی، مگر جسٹس افتخار چودھری ہی کے زمانے میں یہ ظاہر ہو گیا کہ عدلیہ شخصی معاملات میں الجھ کر رہ گئی ہے اور ادارہ جاتی اصلاح کی طرف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا سکا۔ فاضل چیف جسٹس ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب کے ادوار ہنگامہ خیز اور سیاسی طور پر شدید متنازع رہے۔ پاناما فیصلے کے ذریعے عوام کی بھاری اکثریت سے منتخب کردہ وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ ان سیاسی فیصلوں کے نتائج سے ملک میں سیاست اوپر نیچے ہو کر رہ گئی اور یوں اس سیاست کے چھینٹے عدلیہ کی سفید چادر پر کئی داغ ڈال گئے۔ براڈ شیٹ معاملہ عدلیہ، حکومت اور عوام کے لیے نیا موقع ہے کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدارانہ، شفاف اور منصفانہ انکوائری کرا کر نہ صرف ماضی کے داغوں سے نجات حاصل کریں بلکہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے سچ کو دھند سے نکال کر لوگوں کے سامنے آشکار کریں۔ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر ہم ماضی کی طرح احتساب کی صرف رٹ ہی سنتے رہیں گے۔ ہم اس معاملے پر اصلی اور حقیقی نتیجے تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ حالانکہ تزادستان کے مجبور اور محقور عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ بھی باقی دنیا کی طرح اصل سچ تک رسائی حاصل کریں۔ سچ اس لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ عیاں ہو جائے کہ 1985 سے لے کر اب تک کے 35 سال میں کون کرپٹ تھا، کون احتساب میں مخلص تھا اور کس نے احتساب کو صرف سیاسی مخالفین کے خلاف حربے کے طور پر استعمال کیا۔